بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ جل شانہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور بندوں کو اللہ جل شانہ کے رویے کے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ فطری تعلق ہے۔ انسان، ہر شخص بلکہ ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب یہ تعلق ہے، اس کا شعور بعض لوگوں کو ہوتا ہے، بعض لوگوں کو کم ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح باپ کی اولاد ہوتی ہے، تو اولاد میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شعور ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ تعلق کا شعور ہوتا ہے، اور اس شعور کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، ان کے فرمانبردار رہتے ہیں، اور والدین کی مرضی کے مطابق رہتے ہیں، اور والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ کم لوگ ایسے ہیں کہ جن میں شعور ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے اور شعور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ایسے بندے جو صاحب شعور ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہے، تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، انسان کو جو میسج دیا ہے اور جو ہدایت دی ہے، ہدایات جو انبیاء کی ہیں، تو ساری کی ساری اس بنیاد پر ہے کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق رہنا چاہیے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے۔ یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور مختلف مراحل سے گزر کر آتا ہے، ظاہر عالم دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اللہ جل شانہ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ کوئی شخص جو اپنی مرضی سے تو نہیں آتا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان، ہر سیکنڈ میں لاکھوں انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری پیدائش کا جو سلسلہ ہے، تخلیق کا سلسلہ ہے، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے۔ ورنہ کتنے والدین جیسے جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اولاد ہوتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق آتے ہیں اور اللہ کی مشیت کے تحت آتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق آتے ہیں۔ پھر یہ انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے آنے کے بعد، تو اللہ کی مشیت کے مطابق اس کا جو بچپن ہے، بچپن میں ظاہر ہے کہ بچے کا جو بچپن ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اور بچپن کے مراحل سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو انسان جب جوان ہو جاتا ہے اس کو یاد نہیں ہوتا کہ بچپن اس نے کیسے گزارا ہے، وہ تو والدین نے ساری محنت اٹھائی ہوتی، بچے کو تو یاد نہیں ہوتا۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور عمر اس کی بڑی ہو جاتی ہے تو بچپن اس کو، وہ اپنے بچپن کو بھول جاتا ہے کہ بچپن میں کیسے تھا اور کتنا کمزور تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ جو بچپن سے انسان نکلتا ہے اور لڑکپن میں آتا ہے اور پھر جوانی میں آتا ہے اور اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے اس دنیا میں، تو تمام مراحل سے جو انسان گزرتا ہے تو یہ اس میں اللہ جل شانہ کی توفیق شامل ہوتی ہے اور اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ کوئی شخص اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتا۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے
تو اپنی مرضی سے نہیں آتا، اور جب جاتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ تو یہ جو اس کا آنا ہے اور دنیا سے جانا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے نہ رہے بلکہ اللہ کی مرضی سے رہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے۔ یہ جو انسان عالم دنیا میں آتا ہے، اس سے پہلے بہت لمبی زندگی گزار چکا ہے۔ جب انسان کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا، اور جس کو ازل کہتے ہیں، عالم ازل، تو ظاہر ہے کہ عالم ازل میں انسان کی پیدائش ہوئی۔ یہ جتنے بھی انسان عالم دنیا میں آتے ہیں، یہ پہلے عالم ازل میں پیدا ہو چکے ہیں، اور عالم دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک، یہ سب کے سب لوگ پہلے عالم ازل سے گزر چکے ہیں۔ تو عالم دنیا میں آنے سے پہلے انسان عالم ازل، پوری دنیا جس نے جو ہے یہ دنیا میں رہ چکا ہے، عالم ازل میں رہ چکا ہے، پھر یہ شفٹ ہوتا ہے عالم دنیا میں، اور عالم دنیا میں شفٹ ہونے کے بعد یہ سب سے مختصر زندگی ہے۔ اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر ترین زندگی، 60 سال ہے، 70 سال ہے، کسی کو بہت زیادہ زندگی ملی تو 90 سال مل جائے، 100 سال مل جائے۔ تو یہ 90-100 سال کی زندگی میں کیا ہے؟ آپ کسی 90 سالہ سینئر آدمی سے ملاقات کریں، اس سے پوچھیں تو وہ کہے گی کچھ بھی نہیں، میں تو کل پیدا ہوا تھا تو بس بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ اپنی زندگی کی ماضی پر آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگی ساری کی ساری ایک لمحہ معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اگر 60-65 سال کی زندگی گزاری ہے تو آنکھیں جب بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں تو 65 سال کی جو زندگی ہے وہ ایک لمحے کی طرح، خواب کی طرح گزر گئی۔ تو یہ جو انسان کی زندگی ہے دنیا میں، یہ بڑی مختصر زندگی ہے۔ یہ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایسی ہے کہ جس طرح ایک شخص سفر کرتا ہے، اور سفر کے دوران وہ ریسٹ کرنے کے لیے سائبان کے نیچے بیٹھتا ہے، اور سائبان کے نیچے جو وقت گزارتا ہے، بیٹھتا ہے، تو جتنی دیر وہ ریسٹ کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی بس ایسی ہے۔ اس کی حیثیت جو اللہ کے رسول نے بتائی تو فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ دنیا میں انسان اجنبی ہے، جس طرح آپ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جا کر 2-3 دن کے لیے جاتے ہیں تو اجنبی ہوتے ہیں، اس شہر میں تو آپ اجنبی ہیں۔ اب ایک آدمی اگر کسی کام کے لیے کسی دوسرے شہر میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، کسی شہر میں، باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ چند دن وہاں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے واپس آنا ہوتا ہے اپنے گھر۔ تو اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جس کو آپ ٹرانزیشنل پیریڈ کہتے ہیں، کہ آپ سفر کے دوران میں درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی سائبان کے نیچے ریسٹ کرتا ہے اور وہاں بیٹھ کر لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے کہ میں اس سائبان کے نیچے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، تو بیوقوفی کمقلی۔ وہاں تو آپ نے سائبان کے نیچے تھوڑی دیر رہنا ہے، پھر آگے چلنا ہے۔ تو دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک درمیانی جو ہے ریسٹ کی لائف ہے، جو آپ تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں،
کسی جگہ آپ ٹھہرتے ہیں کچھ دیر کے لیے، رات کے لیے ٹھہرتے ہیں، 2 رات کے لیے ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اصل جو زندگی ہے انسان کے لیے وہ اس عالم دنیا کے بعد کی زندگی ہے، جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ دنیا کے بعد جو زندگی ہے، ایک تو برزخ کی زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے، جس میں یہاں لوگ دنیا سے شفٹ ہوتے ہیں تو برزخ میں شفٹ ہوتے ہیں، عالم برزخ میں وہ جو زندگی ہے۔ اور پھر برزخ کے بعد انسان شفٹ ہوگا تو پھر عالم آخرت میں شفٹ ہوگا۔ تو اصل جو منزل مقصود ہے انسان نے جس منزل پر پہنچنا ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ اصل میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہے اس دنیا سے بدل رہا ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ زندگی ہے جو آنے والی زندگی، جس زندگی میں آپ ہیں یہ قیمتی زندگی ہے، جہاں انسان کی جو زندگی ہے عالم دنیا میں بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ آپ نے جو کچھ کمانا ہے تو اس دنیا میں کمانا ہے، یہاں آپ کمائیں گے تو پھر آنے والی زندگی میں کھائیں گے۔ اگر ایک شخص دنیا میں رہتے ہوئے وہ کماتا نہیں ہے تو پھر جب آخرت میں شفٹ ہوگا تو خالی ہاتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اب دنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ یہ جو دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں محنت کرو، اس میں فصل اگاؤ، پھل اگاؤ، اس میں سبزیاں اگاؤ، سب کچھ کرو، کماؤ، خوب کماؤ۔ معراج کے موقع پر جب آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو پیغام دو۔ سیدنا ابراہیم فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے اپنی امت کو پیغام دو اور انہیں بتاؤ کہ جنت تو صحرا ہے، صحرا کی طرح ہے، جنت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا میں تم کماؤ گے تو یہ جنت میں تمہارے لیے سب کچھ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دنیا میں ایک انسان رہتے ہوئے وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اس کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ ساری عبادات جو ہیں، ان عبادات کی حیثیت جو ہے یہ بالکل کرنسی کی طرح ہے۔ اعمال صالحہ جو ہیں یہ یہاں کی وہاں کی کرنسی ہے۔ جس طرح ایک شخص پاکستان میں رہتے ہوئے کماتا ہے اور پھر یورپ کی کسی جو ہے کنٹری میں جاتا ہے تو ظاہر اس کے پاس ڈالر ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے، تو مزے سے وہاں رہ کر گائے اور بھی ہے، اس کے بعد جو ڈالر دیں اور پاؤنڈ دیں تو وہ وہاں خرچ کرے گا اور مزے سے زندگی اچھی زندگی گزارے گا۔ تو اسی طرح ایک آدمی جب دنیا میں اعمال صالحہ کرتا ہے تو اعمال صالحہ جو ہے یہ سرمایہ ہے، آخرت کا سرمایہ، یہ جمع ہوتا ہے۔ جس طرح آپ بینک میں اپنے وسائل جمع کرتے ہیں، بینک میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں دنیا میں جو آپ کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے، اور ان اعمال کو باقاعدہ شکل ملتی ہے، خوبصورت شکل ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ قبر میں جاتا ہے تو نماز
متشکل ہو کر سامنے آتی ہے، روزہ متشکل ہو کر سامنے آتا ہے، یہ اعمال آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی جو مرضی ہے، یہ جو ہمارے ہاں شریعت ہے اور شریعت کے اعمال ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو اعمال بتائے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کس طرح لینا چاہیے، یہ ہر ایک عمل جو ہے یہ انتہائی قیمتی ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا میں بے فکر ہو کر، لاابالی ہو کر، بے پرواہ ہو کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایک احساس و شعور کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر کا ایک فرد بن کر ہم رہتے ہیں، اس گھر کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ گھر ہے، گھر جو ہے بڑا ہمارے لیے اس میں ہماری سہولت ہے، ہمارے لیے اس میں کمفرٹ ہے، سب کچھ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو پوری دنیا ہے، یہ دنیا میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، تمام اللہ کے بندے جو ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، تمام کے تمام بندے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، انسان کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اللہ کی پوری خواہش یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو، دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب ہو کر زندگی گزارے۔ جس طرح ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو، ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اچھی زندگی گزارے، کامیاب زندگی گزارے۔ تو اللہ کا تعلق تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ انسان جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ میں نے خلقتہ من روح، یہ انسان معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت ویلیویبل، اس کی بہت ویلیو ہے اللہ کے یہاں۔ تو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب زندگی گزارے، اور جب دنیا سے جائے تو کامیاب ہو کر جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جل شانہ جب انسان اللہ کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو اپنے قریب لے آتا ہے، اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کے ساتھ جو ہے دوستی کرتا ہے، اور دوستی کے نتیجے میں یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جو انسان کے تمام مسائل ہیں اور یہاں جمیلے ہیں، بہت کچھ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اللہ سے دور رہتا ہے، ورنہ جب انسان اللہ کے قریب رہتا ہے تو اللہ ان تمام جمیلوں کو دور کر دیتا ہے، اور انسان کو اطمینان ملتا ہے، اور انسان کو سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کا جو قلب ہے اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان کو اطمینان ملتا ہے، اور انسان کو خوشی ملتی ہے، اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر